یوں تو میرے غریب نواز کی زندگی ساری دنیا پر ایسی چمک رہی ہے، ایسی دمک رہی ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان، ان کی شناخت یہ ہے کہ بس ان کے چہرے کا دیدار کرے تو اللہ یاد آ جائے۔ اور میرے غریب نواز کی چہرے مبارک کا تو ہم دیدار نہیں کر سکے، لیکن آج بھی گنبد غریب نواز کو دیکھتے بھی ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ غریب نواز کی گنبد سے لوگوں کو ایسا فیض ملتا ہے کہ کئی کافر کو اسلام کی دولت مل جایا کرتی ہے۔ اور سرکار غریب نواز کی زندگی ایک سمندر ہے، جس سمندر کے جس کو جتنے پیالے نصیب ہوں گے، جو جتنا اس سمندر سے فیض حاصل کرے گا، اس کی زندگی دنیا میں بھی روشن رہے گی، آخرت میں بھی کامیاب رہے گی۔ لیکن غریب نواز کی زندگی میں آپ کے بہت سے القابات میں ایک بہت مشہور لقب ہے، وہ غریب نواز ہے۔ آپ کا اصل نام غریب نواز نہیں ہے، آپ کا اصل نام تو سیرت نگاروں نے حسن بیان کیا ہے، لیکن غریب نواز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو غریبوں سے بڑی محبت تھی، غریبوں سے بڑا پیار تھا۔ دنیا والے امیروں سے محبت کرتے ہیں، امیروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن میرے غریب نواز سے جو غریبوں سے محبت کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا گیا۔ بچپن ہی سے سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ جس وقت غریب نواز اپنی والدہ کے گود میں تھے، ایک خاتون اپنے گود میں ایک بچے کو لے کر آئی، چھوٹا سا بچہ ہے، خاتون کی گود میں ہے، رو رہا ہے، تو میرے غریب نواز اپنی والدہ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے، وہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو ابھی شیر خارگی کی عالم میں ہے، ابھی غریب نواز خود ماں کی گود میں ہے، پھر بھی ضرورت مندوں کا خیال۔ اور یہی نہیں، جب 3 سال کے ہوئے تو آپ اپنے محلے کے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں لاتے اور اپنی امی جان کو کہتے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ بچپن ہی سے یہ غریبوں سے، مجبوروں سے، بے بس لوگوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ ہمیشہ غریبوں کا خیال، کمزوروں کا خیال، اور اتنا خیال کرتے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ نے لنگر خانہ بنایا تھا، لنگر غریب نواز۔ اس لنگر خانے میں آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اجمیر کی سرزمین پر جتنے لوگ ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، غریب نواز کا مرید ہو یا نہ ہو، ساری انسانیت کے لیے آپ نے کھانے کا اہتمام فرمایا تھا۔ انسانیت کا درس اتنا پیارا دیا کہ آپ کی بارگاہ سے فیض پانے والے، آپ کے لنگر سے اپنی بھوک اور پیاس کو بجھانے والوں میں صرف غریب نواز کے چاہنے والے جو مرید ہے، جو چشتی ہے، وہی آئے، باقی کے سب باہر جائے، یہ اصول نہیں تھے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ ہر انسان کے لیے آپ نے اپنے لنگر کے دروازوں کو کھلا رکھا تھا، انسانیت کا درس دیا تھا۔ غیر اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آیا کرتے۔ اور کہتے سیرت کی کتابوں میں بعض یہاں تک لکھا ہے، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے جن کے کھانے کے لیے 2 ہاتھ بھی نہیں ہوتے، اپاہج لوگ، اپاہج ہے، دونوں ہاتھ نہیں ہے، معذور لوگ، ایسے لوگ بھی غریب نواز کے دربار میں آتے تو میرے غریب نواز انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے، اپنے نورانی ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے، اور بتلاتے یہ ہمارے آقا رسول پاک کے یہ اخلاق کریمانہ کا درس ہے۔ اور یہی اخلاق کی وجہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضور کا فرمان ہے، غریب نواز کی غریبوں سے محبت کو دے کے، مصطفیٰ کی احادیث کریمہ کو دے کے میرے آقا نے فرمایا، ابغونی بضعفائکم فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ۔ حدیث کے الفاظ ہیں
میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کہاں ڈھونڈو؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان لوگوں میں تم مجھے تلاش کر لیا کرو، تم مجھے تلاش کر لیا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، یاد رکھنا، تم کو جو رزق دیا جاتا ہے، تم کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چین و سکون سے زندگی گزار رہے ہو، تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے اور تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا مدینے والے آقا نے تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، تمہارے معاشرے کے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حضور دعا کر رہے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ سرکار کے جی سے بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو مجھے جب تک دنیا میں رکھے مجھے مسکین بنا کر دنیا میں رکھنا، مولا میں جب اس دنیا سے گزروں اس وقت بھی مسکینی کی حالت میں مجھے اس دنیا سے بھیجنا، اور مالک حشر کے میدان میں جو میرے ساتھ رہیں گے وہ مسکین لوگوں کو میرے ساتھ میں رکھ دینا۔ رسول پاک علیہ السلام کو مسکینوں سے، کمزوروں سے، غریبوں سے، محتاجوں سے، تنگدستوں سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ میرا آقا اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے مسکینی میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی میں موت عطا فرما، مجھے مسکین لوگوں میں میرا شمار فرما دے۔ اسی لیے میرے غریب نواز نے غریبوں سے ایسی محبت کی، ایسی ضرورتوں کا خیال رکھا کہ کوئی غریب نواز کے دربار میں جس نیت کے ساتھ آتا آپ اسے ضرور عطا فرمایا کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین کی دہلی پر تشریف لائے، دہلی سے لے کر اجمیر تک سفر کیا۔ اس سفر میں تقریباً 300-350 کلومیٹر کا فرق ہے، تو اس سفر کے دوران میں میرے غریب نواز نے 1-2 نہیں 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ آج ہم ایک بے نمازی کو نمازی نہیں بنا سک رہے ہیں، آج ہم ایک شرابی کو، سارا خاندان محلے والے مل کر شرابی کو شراب سے نہیں روک رہے ہیں۔ شرابی کو لاکھ سمجھایا جائے پھر رات میں دیکھیں وہ نشے کی حالت میں پھرے گا۔ آج یہ ہماری اتنی کمزوری ہے کہ ایک ماں باپ کے نافرمان کو فرمانبردار نہیں بنا سک رہے ہیں، ایک ظالم کو ظلم و زیادتی سے روک نہیں سک رہے ہیں، ایک گنہگار کو گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے آج ہم جتنی کوشش کریں پھر بھی اکثر ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میرے غریب نواز ہے جنہوں نے صرف شرابی کو شراب سے نہیں روکا، صرف بے نمازی کو نمازی نہیں بنایا، بلکہ میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ سے زیادہ کافر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو بہرحال سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، آپ کی زندگی کا ہر فیض، آپ کی زندگی کا ہر عمل صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو انسانیت کا درس سرکار غریب نواز کے دربار سے ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو رجب کے اس بابرکت مہینے کی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور سرکار غریب نواز ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تمام کا خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا